اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو 27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے 27 درجے فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو اکیلی ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو جلا دوں۔ اللہ، بہت ہی سخت وعید ہے کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں ان گھر والوں کو گھر سمیت جلا دوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ جماعت میں شریک ہونے سے ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ اگر ان کو کوئی لالچ ہوتی، ان کو پتہ ہوتا کہ وہاں جانے سے گوشت جو ہے وہ گوشت کی موٹی ہڈی یا اس جانور کے 2 ہاتھ ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اگر بندے کو یہ لالچ ہو نا وہاں سے کوئی چیز مل جائے گی اگر میں جماعت کے ساتھ جاؤں گا تو وہ اس لالچ کی وجہ سے تو جماعت میں ضرور شرکت کرے گا، اس سے جماعت کبھی بھی نہیں رہے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ دنیا کے مشاغل میں گم ہو کر نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جو صبح کی جماعت میں بھی شامل ہوا گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رات کی نماز عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ بندہ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ کا بڑا ہی خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 20 برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ ہے خوش قسمتی کہ جب اذان ہوتی ہے اذان ہونے سے پہلے ہی وہ مسجد میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی۔ اس میں اذان کے احترام کا ذکر ہے اور اس کے جواب دینے کا ذکر ہے کہ جب اذان ہو، اذان آپ سنیں تو اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر اذان کا جو ہے وہ جواب دیں۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے
تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹ گئے ہیں، یعنی کہ جماعت ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اس نماز کے پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی، یعنی کہ جو جماعت ان کی رہ گئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر مجھے عراق کی حکومت بھی مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے یہ جماعت مل جاتی۔ نماز کی ہمارے جو بزرگ ہیں، خلفائے صالحین ہیں جماعت کی، وہ اس طرح پابندی کیا کرتے تھے، اگر نماز رہ جاتی تو اس پر وہ تعزیت کرنے کے لیے آتے کہ یار تمہاری آج نماز رہ گئی ہے، اس پر افسوس کرتے۔ لیکن افسوس ہم پر ہے، آج ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن ہمیں بالکل اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تمام نمازیں باجماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے برات اور دوسری برات جہنم سے۔ ایک اس سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا اس کے لیے جو جہنم ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ 40 دن جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی کہا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جس کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، وہ فرشتوں کے سوالوں کے بعد کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح درخشاں ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی ان کے جو چہرے ہیں وہ چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم نے کون سے اعمال کیے ہیں کہ تم کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے اعضاء ہیں، جو تمہارا چہرہ ہے، تمہارے ہاتھ ہیں، یہ چمک رہے ہیں، تم لوگوں نے دنیا میں رہ کے کام کیا کیا ہے۔ تو 3 طرح کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو وقت سے پہلے وضو کر لیتے تھے، ایک وہ ہے اذان سنتے ہی وضو کر لیتے تھے، ایک وہ ہے جو جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادائیگی لازمی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث برکت کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، وہ قیامت کے دن ہر بندہ پھر یہ سوچے گا کاش کہ میری ایک نماز بھی دنیا میں رہتے ہوئے ضائع نہ ہوتی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے فرض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء